وہ خدا جو انسانیت کو کبھی بھی نہیں بھولا اور اپنی کائناتوں میں سے کسی کو بھی نہیں بھولا، وہ آج بھی باہیں پھیلا کر پکار رہا ہے، آؤ اور اس تصور کو حقیقت بناؤ کہ میں نے زندگی تخلیق کی محبت کے لیے۔ سو خدا محبت نہیں ہے، بلکہ خدا محبت کو پیدا کرنے والا ہے، اور زندگی کا بھی تخلیق اسی سے ہے۔ تو آئیں وہ سب لوگ جو خدا کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں تاکہ زندگی کا پانی پئیں جس سے ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے گی اور آنکھوں کی بھی پیاس بجھ جائے گی خدا کے دیدار کے لیے۔ امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحبہ اور دیگر ٹیم میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں، تو جب بھی آپ شروع کریں بتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے، اور آج کا یہ پروگرام بھی اجالا مغل میم ہی کنڈکٹ کریں گی اور سوال و جواب کی نشست وہی اس میں لیں گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ فیصل بھائی۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ پہلے میں کچھ ممبران کے سادہ سے سوال ہیں وہ پوچھ لیتی ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا واضح کانسیپٹ رکھ دیا گیا ہے، پھر پیغمبروں کے بھیجنے کی خدا تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ شکریہ۔ پیغمبر تو بعد میں آنے شروع ہوئے۔ جب ہم اپنے ابا اماں کی مثال لیتے ہیں، آدم اور حوا کی مثال، تو وہاں جو گائیڈنگ کرنے والا تھا وہ نبی نہیں تھے، وہاں گائیڈنگ کرنے والا خدا کی ذات تھی، اور بڑے محبت اور پیار سے سمجھا رہا تھا، اگر اس راستے کی طرف آؤ گے جو میرا ہے، یہیں زندگی اور محبت کے سنگم ملتے ہیں، یہی نور اور اجالا اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر اس کے برعکس تم نے اپنے ذاتی فیصلے کیے اور مجھے چھوڑ دیا اور میں تمہاری زندگی کا محور نہ رہا، تو ساری خوشیاں پا کے بھی تم دکھی رہو گے، سب کچھ پا کے بھی تم کھو دو گے، اور یہ راستہ اندھیروں کی طرف جاتا ہے۔ انسان کو کیوں آزاد پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ اپنی محبت کو پانے کی جستجو یا اپنے فیصلے اور اپنی زندگی کی طرف خود بنانے کا اس کو اختیار دیا گیا، ورنہ خدا کی ذات جو ہے وہ کوئی کمپیوٹر اور کوئی روبوٹر بھی بنا سکتی تھی جس میں وہ اصول رکھ دیے جاتے، لیکن پھر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی۔ انبیاء کے آنے کا سلسلہ جب شروع ہوا، جب خدا کے براہ راست محور سے نکل کر انسان اندھیروں میں جا گرا، یعنی کہ ڈائریکٹ ڈومینین سے نکل کر انسان اتنی نیچے جا گرا کہ پھر فرشتوں کی جو کریشن ہے ان کو یہ اتھارٹی دی گئی، جیسے آپ اپنے وکیل کو دیتے ہیں اتھارٹی، کہ انڈائریکٹ ڈیمینشن جو فرشتوں کا ہے وہ انسانوں سے ڈیل کریں اور ان کی ریل کو جو پٹری سے اتر چکی ہے پٹری پہ چڑھائیں۔ یہاں سے ہی مذہب شروع ہوئے۔
اور مذاہب جو ہیں وہ ایک ایمرجنسی ٹول ہیں. Religion are a emergency tool to give a first aid until you are arrived to hospital. اب یہ مذہبوں کو ملل بنا بیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے نبیوں سے بھی ان کے ساتھ بھی ایسے لٹک گئے ہیں جو محبت خدا کو دینی تھی وہ ان کو دے بیٹھے ہیں. تو یہ جو نظام ہے جو ہے یہ خدائی نظام نہیں ہے. تو یہ جو اندھیروں کا نظام ہے یہ اس کا رشتہ ہے اچھائی اور برائی سے، یا یوں کہہ لیں کہ ظلمت الی النور، ظلمتوں کے اندھیروں سے انسان کی ریل کو سفر کرا کے روشنی کی طرف لانا ہے. اس لیے یہ جو سلسلہ ہے یہ نیا آسمان اور نئی زمین جب آئیں گے تو یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ فرشتوں کا نظام بھی ختم ہو جاتا ہے جو اتھارٹی ان کے پاس ہے. مذاہب کی دنیا، شریعت کی دنیا، ہر نظام ختم ہو جاتا ہے کیونکہ خدا کی محبت کے نظام سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہے. اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو اس شخص میں خدا کی محبت ہوگی وہ کائنات کی کسی چیز کو بھی زر پہنچا سکے. جی محترم بھائی شکریہ. آپ کی ساری آڈیو سننے سے یہ پتہ چلا کہ سچی خوشی کا راز یہ ہے کہ زندگی کا محور خدا تعالیٰ کی ذات ہو، اور خدا تعالیٰ نے محبت کی تکمیل کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا. لیکن یہ راز تو کبھی کسی پیغمبر نے نہیں بتایا کہ انسان اس دنیا میں محبت کی تکمیل کے لیے آیا ہے، بلکہ سبھی یہ کہتے رہے کہ اس دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس راز کی خبر مجھے بھی نہ لگتی اگر میں خدا کے دل کے تاروں کو نہ چھیڑتا تو بہت سے راز ہی رہ جاتے. تو یہ اس کی محبت کا صلہ ہے کہ مجھے اپنے قریب کر کے اپنے دل کے راگوں کو چھیڑا تو حقیقت نمایاں ہوئی. بلکہ خدا نے تو یہاں تک بھی کہا کہ جہاں پہ تو ہے یہاں نہ کوئی مخلوق، کوئی فرشتے، کوئی کائنات جہاں پہ تو کھڑا ہوا ہے. اور یہ بھی کہا میں تیرا صلہ ہوں اور تو میرا دل ہے. اور یہ بھی کہا کہ اب میرے نور میں آ جا. یہ سفر جو ہے ماضی کا یہ میرے نور میں اس کے سوا نہیں ہو سکتا. تو اس نے تو راز الہی سے اب بڑے پردے ہٹا رہا ہے اور میرے بعد نہ جانے کیسے کیسے ہیں بہتر کہنے والے، بہتر سننے والے. نہ جانے یہ زمین کیا ہوگی، لیکن حق تعالیٰ کی عنایات کہ ہم پھر آئیں گے جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں اور اس زمین کو دیکھیں گے کہ یہ زمین مرکز بن چکی ہے خدا کی محبت الہی کے رازوں کا. ہم نے تو خدا کو پا کر بار بار دیدار کر کے یہ جانا ہے. گانے والے بھی کیا کہہ جاتے ہیں، وہ بعض اوقات میوزک کمپوزنگ اور کہنے والا ان الہامی کتابوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. سر نہ لگے کیا گاؤں تیرے بنا جیون سونا. تو خدا کے بغیر کوئی سر ہی نہیں لگ سکتا. بے ڈھنگے سر ہوں گے جیسے کوئی بانسری ٹوٹی ہوئی ہو اور بے ڈھنگی قسم کی آوازیں نکلیں. تو اس بانسری میں سے آواز، جیسے خدا نے مجھے ایک بانسری دی تو میں نے کہا خدا میں بانسری بجا تو لیتا ہوں لیکن میرے ہاتھ صحیح نہیں چلتے. خدا نے کہا اس بانسری میں وہ گولڈن نور کی تھی
تو نے صرف پھونک مارنی ہے، یہ تیرے دل کے راگ اور تیری محبت کو میرے حضور پیش کریں گے۔ تو جب میں نے بانسری بجائی، اس میں سے جو راگ نکلے محبت کے، وہ آج بھی جنت میں گائے جاتے ہیں۔ تو وہاں کی بانسری اور یہاں کی بانسری اور۔ محترم، آپ نے بانسری کا لفظ استعمال کیا تو مجھے ایک شاعرہ کا شعر یاد آ گیا۔ انہوں نے لکھا ہے، میری اوقات کیا میں 2 ٹکے کی بانسری عرشی، میری اوقات کیا میں 2 ٹکے کی بانسری عرشی، تھی تیری پھونک جو میرے لبے اظہار تک پہنچی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے جو پھونک ماری ہے وہ ہے جس سے نغمے بکھر رہے ہیں، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ تو اس جو آپ نے بات کی تو اس کے ریفرنس سے یاد آ گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ اس بات میں کیا راز ہے کہ جو بھی پیغمبر ہے جب وہ زندہ سلامت لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے تو اس سے نفرت کرتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹھا تمسخر کرتے ہیں، اور بعد میں ان کی آنے والی نسلیں اسی سے چمٹ جاتی ہیں، اور اپنے دور میں پھر جب کوئی نیا آتا ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو یہ سلسلہ ہزاروں سال سے ہوتا چلا آیا ہے کہ لوگ اپنے وقت سے جو پرانا پیغمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور نئے آنے والے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ فکرہ مکمل کر لوں۔ اتنے بڑے جہاں میں کوئی تو میت ہوگا، اس غم کی بانسری میں کوئی تو گیت ہوگا۔ اچھا، اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ انتہا پسند دنیا ہے اندھیروں کی، ایکسٹریمزم، ڈارک فل ورلڈ۔ اگر یہ خدا کی دنیا ہوتی تو جو خدا کی قدر و قیمت پہچان گیا وہ ایک دوسرے کی قدر و قیمت بھی پہچان جائے گا۔ یہی تو میں نے بار بار کہا کہ ایک انسانیت کا خاندان ہو گیا خدا کے نئے آسمان زمین میں، اس کی نظام میں محبت کے، اور ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت کو بھی جانیں گے۔ تو ابھی تک تو یہ جو رت ہے یہ اندھیروں کی رت ہے، اور یہ اندھے لوگ ہیں۔ پہلے انتہا سے زیادہ تکلیفیں، پھر انتہا سے زیادہ چمڑ جانا، دونوں چیزیں غلط ہیں، کہ پھر مرکز بنا دینا نبیوں کی ذات کو۔ تو جیسے خدا نے کہا یہ سب ماضی کا حصہ بن جائے گا، یہ رت بدل جائے گی، نہ یہ لوگ ہوں گے، نہ یہ اندھیرے ہوں گے، نہ یہ اندھا پن ہوگا۔ ابھی تک اس انسانی تاریخ نے ایک رخ دیکھا ہے، اب نیا آسمان اور نئی زمین خدا کا دوسرا رخ بھی دیکھیں گے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اچھا کہتا ہے اسے کرتا نہیں؟ مثال کے طور پر معاف کرنے کو کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے لیکن خود کسی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتا، سخاوت کو کہتا ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن خود مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، سچائی کو کہتا ہے یہ اچھی ہے لیکن خود ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس چیز کو اچھا کہتا ہے اسے کرتا نہیں، اور جسے برا کہتا ہے اسے کر گزرتا ہے گویا وہ فرعون والی زندگی اور موسیٰ والی عاقبت چاہتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان زندگی فرعون والی گزارے اور عاقبت اسے موسیٰ والی حاصل ہو؟
ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن جب انسان نے اپنے اندر اندھیرے بسائے اور کچھ نیکیوں کی طرف راغب ہوا، تو انسان کے اندر ایک جنگ ہے اندھیرے اور نور کی۔ پول نے کیا کہا کہ بڑی عجیب بات اس نے کہی، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں مجھ سے، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ ہوا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر آہ بھر کے وہ پکار اٹھا کہ اس دن کی انتظار ہے۔ یہ زمین the earth is crying like a woman in the pregnant۔ یہ زمین رو رہی ہے جیسے عورت بچہ جنتے ہوئے روتی ہے۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن جب انسان نے اپنے اندر اندھیرے بسائے اور کچھ نیکیوں کی طرف راغب ہوا، تو انسان کے اندر ایک جنگ ہے اندھیرے اور نور کی۔ پول نے کیا کہا کہ بڑی عجیب بات اس نے کہی، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں مجھ سے، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ ہوا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر آہ بھر کے وہ پکار اٹھا کہ اس دن کی انتظار ہے۔ یہ زمین the earth is crying like a woman in the pregnant۔ یہ زمین رو رہی ہے جیسے عورت بچہ جنتے ہوئے روتی ہے۔ Earth is crying like a pregnant woman and waiting to reveal God and son and daughter۔ اور انتظار کر رہی ہے یہ کہ در و دیوار جو اس زمین کے ہیں وہ کب آئیں گے خدا کے بیٹا بیٹی، جو ان ظلمتوں کے اندھیروں سے مجھے نجات دلائیں گے اور ان ظالموں سے نجات دلائیں گے۔ تو یہ بہت عجیب فکرہ اس نے کہا، مراد اس کی وہی ہے، نیا آسمان اور نئی زمین۔ جی محترم، بہت شکریہ، یہ بہت ہی گہرا فکرہ ہے اور آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور اس پہ تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اتنی گہرائی ہے اس ساری بات میں۔ اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، وہ بھی ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ خیال کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی انسان کے دماغ میں جو خیال آتے ہیں یا آتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ پہلے ہم خدا کے خیال کی بات نہ کر لیں۔ میرے خیالوں کے آنگن میں کوئی محبت کے دیپ جلائے، تو خدا کا جو پہلا خیال تھا وہ کہاں سے آیا؟ ادھر بات سمجھ لگ گئی تو ساری گنٹھیاں جو ہیں کائنات کی کھل جائیں گی۔ اس کا جو خیال تھا وہ ایموشن یعنی محبت سے آیا۔ وہ خیال جو آیا وہ محبت کی، جیسے وہ لہریں چاند کو چھونا چاہتی ہیں، تو وہاں سے آیا، تب جا کے تخلیق ہوئی۔ ورنہ زندگی کا وجود قائم نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ ٹھاٹے مارتا ایموشن، جذبات محبت وہ نہ ہوتا اس خیال کے پیچھے۔ تو اس خیال کو حقیقت بنانے والا یہ خدا کی محبت الہی تھی۔ جب ہم یہ بات سمجھ گئے تو جو ان کے خیالات آتے ہیں وہ کہیں اور سے آتے ہیں، وہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ ان کے خیالات جو 99% ہیں وہ شیطانی خیالات ہیں۔
اس لیے اپنا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ جی محترم، وہ تو ٹھیک ہے، کسی کے خیالات شیطانی ہیں یا رحمانی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن یہ آتے کہاں سے ہیں؟ کیونکہ انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آ جاتا ہے اور پھر وہ اس خیال کی انگلی پکڑ کے چل پڑتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ کبھی اچھے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی برے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس خیال کا منبع کیا ہے، سورس کیا ہے؟ بری ارواح جو ہیں وہ بھی خیالات ڈالتی ہیں اور وسوسے ڈالتی ہیں، اور اچھی ارواح جو ہے وہ بھی انسپائر کرتی ہیں۔ اب انسان درمیان میں کھڑا ہوا ہے اندھیروں اور روشنی کے، اگر وہ نہ لے برا خیال اور اس کی طرف نہ چلے تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے شیطان نے کہا کہ میں نے انہیں بلایا، وسوسہ ڈالا اور وہ میری طرف چل دیے، تو میرا تو کوئی زور نہیں تھا۔ تو جیسی جیسی انسان کی روحانیت ترقی کرتی جائے گی، شیطانی خیالات جو ہیں وہ زور نہیں ڈال سکیں گے انسان پر۔ تو یہ اگر برا انسان ہے تو بڑی جلدی بری ارواح اسے وسوسے ڈال کر اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور اگر اچھا انسان ہے تو پھر بڑی دیر لگتی ہے برائی کی طرف جاتے ہوئے، لیکن فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ایک انسان کا اپنا ہی گروتھ بھی ہے، اسپرچل گروتھ، اس کے مطابق فیصلے میں آسانی ہو جاتی ہے یا دقت ہو جاتی ہے، یا جلد بازی میں وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ جی شکریہ محترم، آپ نے فرمایا ہے کہ اگر انسان برا خیال نہ لے تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ برا خیال ہے۔ مثال کے طور پر جس زمانے تک پال جو تھا، ساؤل تھا، اور وہ ابن مریم جو تھے مسیح علیہ السلام، ان کی مخالفت کرتا تھا اور ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو وہ اپنی دانست میں تو بہت اچھا کام کر رہا تھا، بڑی ہی نیکی کا، بڑے ہی ثواب کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ خیال جو ہیں مجھے جو آ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم کے ساتھ یہ کچھ کرو، یہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ لیکن بعد میں جب اس کو بالکل سمجھیں کہ ہاتھ پکڑ کر سیدھی راہ دکھا دی گئی، تو تب اس کے خیالات بھی جو تھے وہ فرق ہو گئے۔ تو انسان کے لیے تو یہ ڈیسیژن کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ برا خیال ہے کہ اچھا خیال ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کو مارنے کے در پہ ہیں، وہ اپنی دانست میں بڑا ہی نیکی اور بڑے ہی ثواب کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ضمیر جو ہے وہ چابی ہے کہ وہ بتاتی ہے، چاہے آپ عدالت سے غلط فیصلہ کرا لیں، وہ بتاتی ہے کہ تو نے یہ غلط کام کیا۔ اب آتے ہیں پول کی طرف۔ پول شریعت میں دھسا ہوا تھا اور موسیٰ کی محبت میں اندھو جیسا دھسا ہوا تھا، جیسے یہ دھسے ہوئے ہیں ہمارے وقت کے، اور عشق کرتا تھا اس سے، موسیٰ سے۔ تو جب اس کا آمنا سامنا ہوا عیسیٰ سے، تو ہماری کتاب بتاتی ہے کہ 6 ماہ گزارے ہیں عیسیٰ نے اس سولس کے ساتھ، اور وہ ڈائلاگ وہ سب کچھ میری کتاب میں ہے۔ تو ایک بات اس نے کہی تھی عیسیٰ نے، کیا تیری کتابیں یہ نہیں کہتی کہ تو خدا سے دعا کر کے پوچھ؟ اور یہ بھی کہا کہ موسیٰ تو شکایت کرتا ہے، میں خدا کی شکایت سامنے تمہاری انسانیوں کی شکایت نہیں کروں گا۔ تو جب وہ اندھا تھا، شریعت کا اتنی بڑی پنڈ اٹھا کے چلا تھا، اسے یہ تو پتا ہونا چاہیے تھا
یرمایا، لایا، سمیعیل اور یہ جو ان گنت ہیں، دانیل، یہ خدا سے دعا کر کے بھی تو پوچھتے تھے، لیکن وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا، وہ کہتا میں دعا کیا کروں، میرے سامنے قرآن ہے، میرے سامنے یہ ہے۔ اس نے پوری ہی اپنی تورات کا انکار کر رہا ہے یہاں پر، کہ دعا نہیں کر رہا۔ اب جن لوگوں نے مجھ پہ حملے کیے انہوں نے یہ پولیس کو بھی بتایا، اور جب میں پہنچا کہ ان کی قید اور کم ہو جائے، مجھے بھی بتایا کہ حملہ کرتے وقت تک ان کا ضمیر ان کو الہائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اندھا پن، اندھی محبت، یہ شیطانی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمیں لالچ دیے گئے تھے جنتوں کے، اور یہ کہ چائے پیو گے اور کھانا کھاؤ گے، وہ مجھے وہی بات یاد آ رہی ہے کہ ایک جو مصری تھا، اس نے کہا تو جب آج اسرائیل کی بس اڑائے گی تو محمد صاحب کے ساتھ دوپہر کا کھانا تو کھائے گی۔ تو وہ بیچاری ڈر گئی بات میں، اور اس کا ضمیر بھی نہیں چاہتا تھا، بچے بیٹھے ہوئے تھے اسرائیل کی بس میں۔ تو اس نے مڈراٹو سے کانٹیکٹ کیا، اس نے کہا پہلے یہ جا کے دوپہر کا کھانا کھائے نا، یہ بم باندھ کے۔ تو ضمیر آخری وقت تک جب آپ کا ساتھ نہ دے اور خوش نہ ہو تو سمجھ لے کہ کوئی گڑبڑ ہے آپ کے اندر۔ اور دوسرے تعلیمات کا، اپنی تعلیمات کا یہ انکار کر دیتے ہیں۔ پول نے اپنی تعلیمات کا انکار کر دیا، ساؤل نے تمام انبیاء کی، کہ دعا کرو خدا کے حضور جب وہ معاملات ٹیڑے لگیں اور خراب لگیں تو پھر ایک، جیسے جارج واشنگٹن نے کہا تھا، جب کوئی چیز تمہیں فیصلہ نہ کرا سکے، چاہے تورات یا بائبل کوئی بھی ہو، تو گھٹنے ٹیک کے خدا کے حضور دعا مانگو، یہ ہے اصل چابی۔ پھر وہ جو ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے، راہ دکھائی، وہ راہ نہیں دکھائی، وہ تو پھر ڈنڈے کے زور سے، جیسے اتنے ہزاروں کو قتل کیا، عیسائیوں کو، اس فرقے کے، ان کے نبی کو قتل کر دیا، اسٹیفن کو، عیسیٰ کا مشن خدا کی بادشاہت کا خراب کر دیا، تو وہ تو پھر اس نے سب گن رکھے تھے نا جبرائیل نے، اس کے زور پہ پھر وہ ڈنڈے سے اس کو لے کے آیا ہے۔ یہ راہ دکھانا نہیں، یہ کام نکلوانا ہے اپنا۔ اس سے پھر کام لیا گیا، اور کام لے کر اس کو پھانسی بھی لگی۔ پھر جبرائیل نے بتا بھی دیا تھا کہ تیرے ساتھ تیرا یہ انجام ہوں گے۔ ہاں، بعد میں جو اس کا صلہ تھا وہ اس کو مل گیا۔ تو یہ راہ دکھانا نہیں ہے، راہ تو دکھانا جب ہوتی کہ جب وہ دعا مانگتا، جیسے عیسیٰ نے کہا تھا دعا کر، میں بھی کرتا ہوں، اور سب بکھیروں کو پرے رکھ، اپنے نبیوں کو، اپنی شریعتوں کو، سب کو، تو تجھے میں بھی دعا کرتا ہوں، خدا تجھے دکھا دے گا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہ بات تو درست ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جب کسی بھی طرف سے تمہارا جو ہے وہ تمہیں صحیح راستہ نظر نہ آتا ہو، نہ ملتا ہو، تو پھر اپنے دل سے فتوا لو کہ دل کیا کہتا ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انسان کا جو ضمیر یا دل ہوتا ہے وہ بھی ایک فتویٰ دے رہا ہوتا ہے، اس کی آواز پہ کان نہیں دھر رہے ہوتے۔ اچھا جی، اگلا سوال ایک ذرا بٹر سا سوال ہے، وہ ایک ممبر نے بھیجا ہے، وہ میں پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ محترم، ان ممبر نے کہا ہے کہ زاہد صاحب کو یہ کہیے کہ جو شخص ہر بات کا فوری جواب دے دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ درست جواب دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی شخص آیا اور اس نے کوئی سوال کیا، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا، تو امام صاحب نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا، ایک اگلا سوال کیا، تو 3 دفعہ اس نے کیا، انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا وہ شخص کہ آپ امام کس بات کے ہیں؟
ہر سوال کے جواب میں آپ کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا. تو امام صاحب نے جواب دیا کہ میں اسی بات کا امام ہوں کہ جس چیز کو میں نہیں جانتا میں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں. تو ان صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ وہ اتنے بڑے امام ہو کر بھی لا ادری کہتے تھے، لیکن آپ کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ہم دنیائی لوگ نہیں ہیں، ہم خدا سے ہم کلامی کر رہے ہیں اور خدا کے ان گنت جہانوں کے مشاہدات کر چکے ہیں، اور ہماری زبان، انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہماری زبان کے پیچھے خدا چھپا ہوا ہے. تو امام حنیفہ اور میرا موازنہ کرنا بڑی ٹھوکر لگے گی. پھر امام ابو حنیفہ نے بڑے غلط فیصلے بھی کیے ہیں، یا اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو سب سے بڑا غلط فیصلہ تو یہی کہ اگر کوئی یہ دلیل بھی دے کہ میں دلیل دیتا ہوں نبوت کی، وہ بھی کافر. تو یہ امام ابو حنیفہ ٹھوکر لگی اور اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، یہ شخص یہ جس نے یہ بات کہی ہے. تو امام ابو حنیفہ کی ہر بات خدا کی طرف سے نہیں آ رہی. اس زبان اور دل کے پیچھے جو چشمے پھوٹ رہے ہیں وہ خدا کی ذات ہے. تو اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم خدا سے پوچھ لیتے ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. زندہ جیسے احمدیت کہتی ہے، کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، مردہ نہیں. تو 111 یا 30 سال کے درمیان کا وقفہ ہو گیا ہے، کوئی زندہ شخص ابھی آیا ہی نہیں ہے کہ وہ خدا سے پوچھ کے بتائے. اور تمہارے مسلمانوں میں بھی سارے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیا ہی نہیں وہ یہ دعویٰ کرے کہ یا اعلان کرے کہ میں خدا سے پوچھ کے بتا رہا ہوں، تاکہ رات گئی بات گئی، پھر تاکہ دن کے اجالوں میں پھر ہم زندگی گزاریں. پتہ ہے نا کہ خدا کے طرف کوئی جھوٹ باندھا تو ہماری خیر نہیں ہے، اس لیے یہ ڈرتے ہیں. لیکن خدا کے فرزند جو خدا کے ماننے جو خدا کے انبیاء آتے ہیں، ان کو وہاں پہ پہنچ کے خدا کی کوئی بات ہی نہیں مانتے، ان پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کا قرآن ہی کہتا ہے کہ تمہیں یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ تم کچھ کرو ان کے. تم اس تعلیمات کو دیکھو، تمہیں کھینچتی ہیں خدا کی طرف تو مان لو. تو ہمارے میں امام ابو حنیفہ میں بڑا فرق ہے. اگر کچھ اور پوچھو گے تو روح کی زندگی کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں امام حنیفہ کی، تاکہ بات پوری صاف ہو جائے. جی محترم، شکریہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں امام ابو حنیفہ کی روح کی زندگی کے بارے میں. اور میرا خیال ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہیں، اور میری طرف سے بھی آخری سوال آج کا یہی سمجھ لیجئے. یہ امام ابو حنیفہ اور یہ امام مالک، یہ مذہبوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. جیسے فرشتوں کی دنیا میں تو بہت ہی زیادہ جمہوریت اور آزادی ہے، یہ چھوڑ بیٹھے ہیں، یہ مذہب کی پنڈ اٹھا کے انہوں نے پھینک دی وہاں پہ. اور جیسے یہاں یورپین بالکل ماڈرن زندگی گزارتے ہیں. اور میں نے وہاں دیکھا کہ جس دنیا میں ہیں، امام مالک کو تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ ان کی ایک پارٹنر گرل فرینڈ اس کو لیے جا رہے تھے. تو میں نے کہا مالک کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آپ بھی آ جائیں. پہلے بڑی بڑی خوشی کے ساتھ ملے. تو جیسے وہاں پر پہنچے جہاں پہ اپنا یہ ناچ گانا ہوتا ہے، موسیقی فرشتوں کی دنیا میں، تو وہاں پر پہنچے اور کہا کہ میں
یہاں سننے کے لیے آیا ہوں اور ناچنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ مجھے خدا کی یاد میں یہاں وجد میں آ جاتا ہوں۔ وہ تو ساری پنڈے اٹھا بیٹھے چھوڑ بیٹھے ہیں، تو سانو شریعت دے پل تے بلا کے تے ماہی ساڈا جمہوری ہو گیا، خود جمہوری بن گئے اور ہمیں شریعت کے پل پہ بٹھا کے۔ اب کون ہے جو تمہاری یہ پنڈ جو ہے یہ اٹھوا کے تمہارے بوجھ جو ہلکے کرے؟ میں آیا ہوں اور میں کہہ بھی رہا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، میں خدا کا دل ہوں، میں لاکھوں دفعہ خدا کا دیدار کر چکا ہوں، اور اگر تم تو پھنسو گے نہیں، تم تو یہ کہہ سکتے ہو، اس نے یہ چیزیں کہیں، خدا ہم تو تیرے لیے فخر، تیری چاہت اور محبت کے لیے اس کو مان لیا تھا ہم نے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو ہمارے بوجھ بھی اس پہ لاد، تمہارا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، اور وہاں تمہاری یہ قرآنی آیت بھی مکمل ہو جائے گی کہ ان کی اطاعت کرنا، ان پہ ظلم، ان پہ ان کے ساتھ سختی اور ان کا جینا دوبر نہ کرنا۔ اے آدم کی اولاد پھر کبھی رسول آئے، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم من آیاتی، اور ہماری راز الہی پیش کرے، اور تم پہ تو کوئی جرم ہی لاگو نہیں ہوگا، تم تو بچ نکلو گے، وہ ساری پڑھ تو مجھ میں پڑے گی، اور اگر تم نہیں سنو گے اور نہیں مانو گے تو یہ پنڈ جو اٹھا اٹھا کے تم پھر رہے ہو، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ لمبی ہو گئی، میں اس کی معذرت چاہتا جی محترم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ فیصل بھائی لگتا ہے کہ اس وقت موجود نہیں ہیں، بہرحال میں پیور ڈسکشن گروپ کے چیف ایڈمن جناب امیر فیصل صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا۔ تو جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، وش یو آل دا بیسٹ، تھینک یو ویری مچ۔ میں بھی آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور وہ اہل دل جن کی راتیں جاگنے میں گزرتی ہیں، یعنی کہ کوئی ذرا سا دل دھڑکا تو ہم سمجھے وہ آئے ہیں خدا کی یاد میں، انہیں ضرور اثر پہنچے گا، اور وہ میری آواز کو سن کر سید روح بن کر خدا کی طرف ضرور اور ضرور پنکھ لے کے پرواز کریں گے اور میری تعلیمات پر کان دھریں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔